السلام علیکم ویورز، میں نام سما خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یو خان اسٹوڈیو۔ دوستوں جب بات کریں گے ارطغرل غازی کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 19 کے بارے میں، امید ہے آپ کو ایپیسوڈ بہت پسند آئے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل یو خان اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، جس سے آپ کو ہماری نئی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ حمزہ اپنے ساتھی کی مدد سے ارطغرل کو نیچے زمین پہ گرا دیتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں حمزہ اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں کہ ارطغرل کی گردن سے اپنی تلواریں ہٹا دو، اور کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھوں کسی معذور کا قتل ہو، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ جس پر ارطغرل کہتے ہیں تو مجھے ابھی مار دو ورنہ میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ یہ سن کر حمزہ کو بہت غصہ آتا ہے، وہ اپنا پورا وزن ارطغرل کے زخمی ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ عمل ارطغرل کو بہت درد دیتا ہے۔ پھر حمزہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ارطغرل کو درخت سے باندھ دو اور میرے ساتھ نویان کے قبیلے چلو، اور پھر یہ سب وہاں سے چلے آتے ہیں۔ اور ادھر تیمور حمزہ کو ڈھونڈنے میں ناکام ہونے پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں حمزہ اور عبدالرحمن کو اسی وقت پھانسی دینی ہی چاہیے تھی، تو آج یہ نہیں ہوتا۔ جس پر گندگدو کہتے ہیں آپ صبر کریں، ہم کچھ نہ کچھ کریں گے، اور پھر یہ دونوں قبیلے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل اپنی رسیاں کھولنے کی بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان سے کھل نہیں پاتی۔ اتنے میں معجزاتی طور پہ وہ فقیر آ جاتا ہے جس نے ارطغرل کی پہلے جان بچائی ہوتی ہے۔ ارطغرل فقیر کو دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں۔ پھر فقیر ارطغرل کی رسیاں کھلواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اوکتائی خان کے پاس سے نویان اپنے قبیلے واپس آ گیا ہے، جس پر ارطغرل فقیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ قبیلے میں داخل ہو کر گندگدو تیمور سے کہتے ہیں ہر غدار کی قیمت ہوتی ہے اور ہم یہ قیمت ادا کریں گے۔ جس پر تیمور کہتے ہیں ہم نے آپ کے قبیلے کو پناہ دے کر پہلے ہی دگنی قیمت ادا کر دی ہے۔ اس کے بعد تیمور اتاق میں داخل ہوتے ہیں جہاں جرگہ چل رہا ہوتا ہے۔ تیمور تمام سرداروں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ کئی قبیلے والے ایک ایک کر کے نویان کے ساتھی بن رہے ہیں، جو ہمارے قبیلے کے لیے خطرناک بات ہے، اور کہتے ہیں کئی قبیلے کے سرداروں کو چاہیے کہ وہ اپنے فرائض چھوڑ دیں اور ان کے سپاہیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تلواریں پھینک دیں۔ یہ سن کر سردار کجنور کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جس پر حکیم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اور ادھر گندگدو حما خاتون کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حمزہ ساتھیوں کو لے کر نویان کے قبیلے لے جانے میں کامیاب ہو گیا ہے اور تیمور کا بھی اعتماد ہم پر اٹھ گیا ہے۔ اور کہتے ہیں امی جان میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں ہجرت نہیں کرنی چاہیے، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی۔ جس پر دہلی امیر کہتے ہیں قبیلے والے ہم سے اس کی قیمت ضرور ادا کریں گے۔ اتنے میں ارطغرل خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں چاہے جتنی بھی قیمت ہو ہم ادا کریں گے۔ جس پر حما خاتون کہتی ہیں سلیمان شاہ کے بیٹوں کو میرے ساتھ اکیلا چھوڑ دو، مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے، باقی تمام لوگ خیمے سے چلے جائیں۔ یہ سن کر تمام لوگ خیمے سے چلے آتے ہیں۔ پھر حما خاتون دونوں سے مخاطب ہوتی ہیں اور کہتی ہیں تم نے مجھے قبیلے میں بے عزت کر دیا ہے، کیا میں نے تمہیں یہ تربیت دی تھی کہ بھائی بھائی سے لڑے؟ کیا ہم نے تمہیں یہی سکھایا تھا؟ اور کہتی ہیں دونوں آپس میں معافی مانگو اور گلے ملو۔ جس پر دونوں آپس میں معافی مانگتے ہیں اور گلے ملتے ہیں اور حما خاتون سے بھی معافی مانگتے ہیں۔ اور ادھر نویان حمزہ کے ساتھیوں کا استقبال کرتے ہیں اور ایک بڑی دعوت رکھتے ہیں۔ ادھر ترکت اور دوان عبدالرحمن کو کھانا دینے آتے ہیں اور کہتے ہیں حمزہ سچ میں غدار نکلا ہے۔ جس پر عبدالرحمن کہتے ہیں وہ حمزہ کی سزا مجھے دینا چاہتے ہیں۔ جس پر ترکت اور دوان کہتے ہیں جب تک ارطغرل اور ہم دونوں زندہ ہیں آپ تمہیں کوئی سزا نہیں دے پائے گا۔ اور ادھر حما خاتون سردار کچنود کی خیریت دریافت کرنے آتی ہیں۔ سردار کچنود حما خاتون سے کہتے ہیں اپنے سرداروں کی رکنیت معطل کر دو یا تو پھر اپنے سپاہیوں سے کہو کہ وہ تلواریں چھوڑ دیں۔ جس پر حما خاتون کہتی ہیں کیا آپ ہمارے سپاہیوں کو مویشی بنانا چاہتے ہیں اور خود ہمارے مالک بننا چاہتے ہیں؟ جس پر سردار کچنود کہتے ہیں آپ کو ایسا کرنا ہی ہوگا ورنہ ہمارا اتحاد کمزور پڑ جائے گا۔ یہ سن کر حما خاتون سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ جب ارطغرل کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ ترکت اور دوان سے کہتے ہیں کہ سردار کچنود چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سرداروں کو معطل کر دیں اور ہمارے سپاہیوں کو تلوار چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں۔ جس پر ترکت کہتے ہیں کاش یہ نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی، اب آپ کیا کریں گے؟ جس پر ارطغرل کہتے ہیں ہمیں تیمور سے ایک ایسی غلطی کروانی ہے جس سے ہمیں فائدہ ہو۔ ہمیں یہ سب کو دکھانا پڑے گا کہ تیمور ایک ایسا سپاہی ہے جو قبیلے کی روایات کو نہیں مانتا۔ اگلے دن صبح کائی قبیلے کے ساتھی کائی قبیلے کا جھنڈا بلند کرتے ہیں تو تیمور کو غصہ آتا ہے اور وہ جھنڈا گرا دیتے ہیں اور جھنڈے کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ ویور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ارطغرل اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب آنے والے ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا کہ ارطغرل تیمور کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل یو خان اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں جس سے آپ کو ہماری نئی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا رکھیں خیال۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، شکریہ۔